برائے تعظیم فرج حضرت ولی عصر علیہ السلام پھر بھی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد البارئ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد الدر المنزد النور المجسد أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وصلى الله على بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال برگزیدہ ہستیوں کے طفیل آپ سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بہترین عبادت میں شمار فرمائے. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زمانے کے شہنشاہ کی معرفت کے ساتھ حب محمد و آل محمد علیہ السلام کے محور پر انشاءاللہ کامیاب زندگیاں گزار سکیں. آج کی مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے اور تمام اہل ولا جو اب تک اس دنیا سے گزر چکے ہیں بالاخص ہمارے بہت پیارے اصغر بھائی کے والد بزرگوار اور اسی طرح آپ سب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت اور رفعت درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلندتر صلوات. شاعری کا حصہ تو میرے اصغر بھائی نے ماشاءاللہ خوب اچھے انداز میں حق ادا کیا ہے، تو میں شعر کی طرف زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن سلسلے کو وہیں سے متصل کرنے کے لیے اور آپ کے جذبہ ایمانی کی معراج کے لیے
بس یہ 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ دل کی نگری پہ ولایت کا علم رکھتے ہیں. دل کی نگری پہ ولایت کا علم رکھتے ہیں اور ہاتھ میں شاہ کی مدحت کا قلم رکھتے ہیں. دل کی نگری پہ ولایت کا علم رکھتے ہیں، ہاتھ میں شاہ کی مدحت کا قلم رکھتے ہیں، اور مشکلیں رستے سے گھبرا کے پلٹ جاتی ہیں یا علی کہہ کے جو ہی ایک قدم رکھتے ہیں. نعرہ حیدری. کائنات میں مشکلات انسان کے لیے کافی ہیں. مشکلات سے گھبرا جانا ہنر نہیں ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا اور کامیاب ہونا ہنر. یہ ہنر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ درس کامیابی کا، کامرانی کا کہاں سے ملتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں موت آتی ہے انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا تعلق اس مطلب سے ہے جس مطلب کے پیشوا ایسے ہیں. ادھر سے تلوار کی ضرب لگتی ہے، ادھر سے پیشوا کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوتا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جو لوگ موت کے تصور سے مغلوب اور مقہور ہو جاتے ہیں وہ کامیاب زندگیاں نہیں گزار سکتے. لیکن یہ خاندان ایسا ہے، ایک خاندان آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے جس کی محبت کے محور پر خدا بند متعال نے سب کچھ قرار دیا. خلاصہ یہی ہے ہمارے دین کا. جب پوچھا گیا کہ محبت کا دین میں مقام کیا ہے تو معصوم زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ اس وجہ سے ہمارا دین محبت کا دین ہے. ہمارا مذہب، ہمارا مطلب محبت کا مذہب و مطلب ہے. اور ایسی لازوال اور بے مثال ہستیاں خدا متعال نے ہماری رہنمائی اور پیشوائی کے لیے ہماری طرف بھیجی ہیں کہ جن کے بارے میں حق تو یہ ہے کہ ان کے فضائل کو جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی صورت دیکھتے ہیں، ان کی سیرت دیکھتے ہیں، تو ایک دفعہ منصف مزاج انسان کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کہ یہ ہستیاں تو عرش کی زینت ہستیاں ہیں. تو خدا کا کتنا بڑا احسان ہے، زینت عرش ہستیوں کو ہم خاکیوں کی ہدایت کے لیے فرش پر بھیج دیا گیا. یہ علیحدہ بات کہ کس نے قدر کی ہے اور کس نے قدر نہیں کی، اور اسی پر انسان کی نجات یا ہلاکت کا دار و مدار ہے. جو مراتب ہیں، مدارج ہیں، وہ کس طرح سے ہیں؟ ان کی محبتوں کی اساس پر ہے. وہ انبیاء کے بارے میں بات چلی تھی تو میں کیا عرض کروں کہ ان ہستیوں کو خدا بند متعال نے وہ منزلت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے ان کی محبت اور ولایت کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کر لیا گیا، نبوت کی دولت ان میں بانٹ دی گئی. اب جن کی محبت کی اساس پر نبوت جیسے منصب الہی کی نعمت بانٹی جائے، مجھے تو شرمساری کا مقام نظر آتا ہے کہ ہم کمپیئر کر رہے ہوں، مقایسہ اور توازن کر رہے ہوں کہ ان میں اور ان میں کیا صورتحال ہے، کیا مقابلہ ہے. عرش کا فرش سے کیا مقابلہ ہے؟ چاہے پہلے نبی کو دیکھیں، چاہے سید الانبیاء سے پہلے نبی کو دیکھیں، پہلے نبی کی مشکل کشائی جن ہستیوں کے ذریعے ہو رہی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اہل علم کی مجلس ہے، مجھے زیادہ بات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر تھوڑی سی بریکٹ کو کھولوں گا وہ فقط ظاہرین اور مومنین کے پیش نظر ہے کہ یہ اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ
کہ خدا متعال نے جن اسماء کا علم حضرت آدم ابو البشر علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اسی کو معیار قرار دیا، وہ بولنے والے فرشتے ان کا بولنا بند ہو گیا کہ اگر آپ اپنے اعتراضات رکھتے ہو یا سوالات رکھتے ہو اس بات میں ابھی نہیں الجھتے تو آؤ ذرا آدم کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ اب یہ امتحان کا ایک سوال تھا، اس میں آدم پورے اترے لیکن فرشتے پیچھے ہٹ گئے، ماننا پڑا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو خدایا وہی ہے کہ جو تو نے عطا فرمایا ہے، جو تو نے تعلیم دیا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم کو بہت کچھ عطا کیا ہے، ہمیں بہت کم عطا کیا ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہاں سے دو نقطے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ایک یہ کہ فرشتے پہلے نبی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ وہ آدم جو اتنی برتری رکھتے ہیں، اتنی فوقیت رکھتے ہیں، جب مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، پروردگارہ کیا کروں، امین وحی نازل ہوتے ہیں، آدم پریشان کس لیے ہو، ذرا دیکھو وہ اسماء کیا ہیں، ان اسماء کا واسطہ دے کر ایک دفعہ پروردگار کو پکار کر دیکھو، تمہاری مشکلات بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ 5 تن کا واسطہ دیا اور مشکلات برطرف ہو گئی۔ یہ آدم ہے، اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے سید الانبیاء سے پہلے جو نبی ہیں ان کو دیکھیں، جتنا عہدہ ہو، جتنا مرتبہ ہو، انبیاء کے درمیان جتنی منزلت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مقام تاریخ نے آپ کو نقشہ کھینچ کر دکھا دیا ہے کہ جہاں فرزند زہرا کہہ رہے ہوں گے یا نبی اللہ آئیے آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں، تو ایک دفعہ عیسیٰ روح اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا ضرورت ہے۔ فرزند زہرا کے قدم ہوں گے، عیسیٰ مسیح کا سر ہوگا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی انبیاء کا مقابلہ کیسی ہستیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ محبت ہے، ان ہستیوں کو اگر خدا بند متعال نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے تو اس کا راز کیا ہے، سر کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے دلوں میں حب اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ان پاک دلوں میں۔ اور یہ پاک دولت ایسی ہے، ہر کسی کا دل اس دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہستیاں ہیں محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں، کہ جن کے دلوں میں حب اللہ ہے۔ اور پھر خدا متعال نے ان ہستیوں کو اتنا محبوب قرار دیا۔ انبیاء کے درمیان آپ دیکھیں مختلف انبیاء کو مختلف القاب سے نوازا گیا، اور ایک ایک لقب اپنی جگہ پر حکمت رکھتا ہے، معرفت سے وہ حکمت انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب نوبت آتی ہے سید الانبیاء کی، تو جو لقب سید الانبیاء کے لیے ذات خدا بندی نے انتخاب فرمایا ہے وہ حبیب ہے، وہ حبیب ہے۔ کسی اور پیغمبر کو حبیب نہیں کہا جاتا۔ اور میں قربان جاؤں انبیاء کی جان اور اسلام کی شان حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی مختصر معرفت کے ساتھ ہم پیغمبر کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں تو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ لسان عصمت رب اللسان ہوتی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ خدا بند اس شخص سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔
جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے، بارہا علماء بیان کرتے ہیں اور آپ کا سنایا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر سے باہر نکلے، گلی میں چل رہے تھے، اصحاب کا جھرمٹ ساتھ ساتھ ہے. ایک دفعہ ایک بچے پر نگاہ پڑتی ہے، پیغمبر آگے بڑھ کر جاتے ہیں، اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور چومنا شروع کر دیتے ہیں. اب اصحاب کی زبانیں تو اعتراض کی عادی ہیں، اعتراض ہوتا ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، ایک معمولی سا بچہ دیکھ لیا ہے اور اس کو چومنا شروع کر دیا ہے، نوازش کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ تو ایک دفعہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ میرا حسین جب گلی میں چل رہا ہوتا ہے، یہ بچہ ہے جہاں پر میرے حسین کے قدم آتے ہیں، یہ بچہ جھک جھک کے اس جگہ سے خاک اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے. یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں. کون ہے؟ کون ہے؟ حبیب خدا ہے، محور محبت الہی حبیب خدا ہے. لیکن اب دیکھیں محبت کا مرکز کس کو معرفی کر رہے ہیں، کس کی محبت سے روشناس کرا رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ یہ بچہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ کربلا میں میرے حسین پر اپنی جان قربان اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی حبیب ابن مظاہر ہے. کتنا رتبہ ملا ہے جب آپ کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام قربان جاؤں. کیا نام ہی شیرین ہے جس سے انسان کی روح میں تازگی آ جاتی ہے. انبیاء جب یہ نام لیا کرتے تھے نا، آپ جانتے ہیں کہ فقط آپ عزادار نہیں ہیں بلکہ آدم سے لے کر اور تمام کے تمام انبیاء، ان کا افتخار یہی ہے کہ وہ عزاداران حسین ابن علی. ہمارا مطلب ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام محبت کا دین ہے. لیکن اس محبت کے دین میں آئیں ذرا ڈھونڈتے ہیں مرکز کہاں پر ہے. مرکز حبیب خدا ہے. حبیب خدا کے پاس جاتے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں احب اللہ من احبہ، کہ خدا متعال اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت ہے. یہ محبت کی دولت بہت عظیم دولت ہے کہ اسی محبت پر کائنات کا دار و مدار ہے. ابھی مصائب کی منزل کچھ فاصلے پر ہے، اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جب انبیاء کو یہ اسماء تعلیم دیے جاتے ہیں تو جیسے ہی ایک پانچ پاک علیہ السلام میں سے ایک کا اسم سنتے ہیں اور دہراتے ہیں، دل میں محبت کے چشمے ابھرتے ہیں. یہ محبت نافذ ہوتی جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ جیسے ہی خامس آل آبا 5 تن کے 5ویں تن پر پہنچتے ہیں، ایک دفعہ دل غموں سے بھر جاتا ہے. سوال کرتے ہیں پروردگار وجہ کیا ہے؟ ان 4 کے اسماء کی تاثیر کچھ اور تھی، یہ ایک اسم ہے جس کی تاثیر کچھ اور تھی. آ کر ملائکہ مسائل سناتے ہیں. ابھی 61 ہجری بہت دور ہے، انبیاء کا دوران، وہ زمانہ، اور جی بھر کر گریا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے انبیاء کا گزر بھی مصلحت کی حکمت تھی کہ ان کی معرفت میں اضافہ ہو، ان کے درجات میں اضافہ ہو، اور اس حب الحسین کے محور پر ان کی اپنی بھی زندگی ہو، امتوں کی بھی زندگیاں ہوں، اور کامیابیاں اور کامرانیاں قدم چومیں. کربلا کی سرزمین سے انبیاء کو گزارا گیا. تو اس وجہ سے یہ بہت افتخار ہے کہ اول کائنات سے لے کر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی نعمت خدا متعال نے اپنے ہر خاص بندے کو عطا فرمائی. جب پوچھا گیا
آپ جانتے ہیں نا میدان کربلا میں ایک ایسے صحابی بھی ملتے ہیں اور ٹوٹل اصحاب جو ہیں مولا کے، مولا سید الشہداء علیہ السلام کے، وہ کیسے ہیں کہ خود زمانے کے امام ان پر فخر کرتے بہت بڑا مقام ہے کہ زمانے کا امام کسی کو یاد کرے اور پھر اس پر فخر کر رہا ہو. فرماتے ہیں ایسے با وفا، ایسے پائیدار اصحاب کسی کو بھی نصیب نہیں ہے. حقیقت بھی ایسی ہے، حق بھی یہی ہے. انہی میں سے ایک صحابی آپ بہتر جانتے ہیں، فقط اشارہ کر کے گزروں گا کہ جب نماز سید الشہداء علیہ السلام اقامہ فرما رہے ہیں، ادا فرما رہے ہیں، تو یہ صحابی سامنے آ کے کھڑا ہوا. کہیں ایسا نہ ہو دشمن کلمہ تو زبان سے پڑھتا ہے لیکن اس گھرانے کا دشمن ہے، اس کی سیاست کچھ اور ہے، چال کچھ اور ہے، ہدف کچھ اور ہے. کہیں ایسا نہ ہو فرزند زہرا نماز کی حالت میں مارا جائے. اس لیے میں سپر بنوں گا، ڈھال بنوں گا. سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جس طرف سے تیر آتا ہے اپنے دل و جان پر ایک دفعہ استقبال کرتے ہوئے قبول کرتا ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ادھر سے وہ بھی اپنی جان آفرین کے حوالے کرتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے. بعد میں ایک عالم کو عالم خواب میں یہ بزرگ صحابی نظر آئے ان کی زیارت میں. تو اب یہ پوچھتے ہیں، فقط ایک سوال کیا اس عالم نے، کہا کہ یہ بتاؤ کون سی چیز تھی کہ جو آپ کے اندر اتنا بڑا صبر کا پہاڑ بنائے ہوئی تھی. تیر لگتا ہے انسان کو، ایک تیر بھی لگتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے، اور کتنے تیر آپ کو لگے لیکن آپ کے استحکام میں، استقامت میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا. میں اس کا راز جاننا چاہتا ہوں، آپ کے اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی. تو کہتے ہیں فقط اور فقط حب الحسین. یہ حب الحسین کا جذبہ میرے دل میں ایسا ہے کہ مجھے تیروں کی پرواہ نہیں تھی، مجھے فرزند زہرا کا خیال تھا. یہ حب الحسین. اسی حب الحسین پر زندگی معرفت کے ساتھ گزاری جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے. جب زندگی کامیاب ہے تو اب اس انسان کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. صلوات پر محمد حب الحسین کا محور خدا بند متعال کی ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے کہ جس دولت سے انبیاء کے دلوں کو مالا مال کیا گیا ہے. یہ باتیں تو یہاں اس صدی میں چھڑی ہیں. اگر کسی کی رسائی ہو، اپروچ ہو اور کسی ایک نبی سے پوچھ لے کہ آپ کا اور اس گھرانے کے ایک ایک فرد کا کیا تقابل ہے تو وہ کتنا ڈانٹیں گے کہ کہاں وہ ہستیاں اور کہاں ہم لوگ. اگرچہ معصوم ہیں لیکن اپنے اپنے مراتب ہیں، درجات ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ پیغمبر خدا نے کیا فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء اہل فضل حضرات تشریف فرما ہیں، انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. یہ تو علماء کی بات ہے اور وہ اہل بیت ہے. بہرحال یہ میرا موضوع کا ایک حصہ تھا. اس قدر ہماری معرفت بلند ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی شان پر کوئی حرف انشاءاللہ نہ آنا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خدا نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے. ایک اشارہ اور بھی کرتا چلوں اور آگے بڑھوں کہ وہ بھی ایک پیغمبر ہیں جن اور کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں پیغمبروں میں سے کہ جن کے بارے میں کیا ہے کہ خدا بندہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندگی کیسے عطا فرماتا ہے. تو ایک دفعہ ارشاد ہوتا ہے اول ہم تو ہمیں ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو، یعنی گویا کہ ایک انداز سے ڈانٹا جا رہا ہے کہ آپ کی شان اجل ہے. ابراہیم فرماتے ہیں، اپنی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے مرتبے کے حد کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں خدا وہ تو ہے
لیکن فقط اس لیے کہ یطمئن قلبی، اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ یہ ایک عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جن کی یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور ادھر سے اگر ہمارے پیشواؤں میں سے ایک کو بھی آپ دیکھ لیں، پہلے کو ہی دیکھ لیں، تو فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر علی کے لیے تمام کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں، علی اس مقام پر فائز ہے کہ میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مزدد تو یقینا، میرا یقین پہلے ہی اس منزل پر ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جن کی محبت اور ولایت کی اساس پر نبیوں نے نبوتوں کا تبرک بانٹا۔ یہ مولا کائنات ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ سب لوگ، کائنات میں علی کو چاہنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن پر خدا و متعال فخر و مباحات فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے کتنے واقعات ہیں، لیکن سب کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، بس یہاں سے آگے گزرتا ہوں۔ یہ حب الحسین کا محور ہے کہ جس پر انسان کو خدا و متعال نجات سے اور سعادت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ البتہ یہ محبت اس انداز میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جب خدا و متعال کے نزدیک پیغمبر کی محبت اعلیٰ ترین محبت ہے، اسی نور کا ایک ٹکڑا حسین کہلاتا ہے، اس کی محبت کا بھی بڑا درجہ ہے۔ معصوم زبانیں فرماتی ہیں، اپنے گھر سے جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہو، ملائکہ الہی آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے واپس گھر پہنچنے تک یہ ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں اور پھر آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایک قدم پر کتنا ثواب ہے، آپ سب کچھ سن چکے ہیں۔ یہ معرفت ضروری ہے، لازمی ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کو نصیب ہو چکی ہے۔ ایک ایک قدم پر ہزار نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہزار گناہ مٹائے جا رہے ہیں، ہزار درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس محور پر قدم اٹھ رہا ہے کہ جس محور کو خدا اور رسول خدا بہت پسند ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں کربلا کا، کربلا جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں، یہ ایک قدم کی فضیلت تھی، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نجف اشرف سے لے کر کربلا معلیٰ تک ایک ایک قدم یہ فضیلت رکھتا ہے، نہیں۔ جب آپ نے نیت کر لی ہے، جہاں پر بھی ہیں، گھر پر ہیں، کہیں بھی ہیں، نیت کر لی ہے زیارت حسین ابن علی علیہ السلام کی، اب جو ایک قدم اٹھایا تو قدم قدم پر یہ ثواب آپ کو مل رہا ہے، یہ ثواب آپ کو مل رہے ہیں۔ اور آپ کے قدموں کی خدا و متعال نے فضیلت کتنی رکھی ہے۔ اگر گناہگار، کتنے واقعات ہیں، فقط اشارہ کروں گا، اگر کوئی گناہگار اس راستے کے قریب پڑا ہو، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، کتنے واقعات ہیں، فقط نچوڑ بیان کر رہا ہوں، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، گناہگار بھی ہو، اور اس راستے کے پاس پڑا ہو، سائڈ پہ پڑا ہو، جس راستے سے کربلا کے زائرین گزر رہے ہیں، ان کے قدموں کی خاک اور دھول جیسے اس پر پڑتی ہے، اس کی قسمت میں انقلاب۔ یہ ہستیاں، ان کی محبت اکثیر ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقط ایک زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے یہ کرامت۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایک گناہگار آ گیا، ایک سپہ سالار آ گیا اور اس نے خلوص دل سے اس دروازے پر آ کر اور معافی مانگ لی، جب جہاں حلی من توبہ کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گناہگار ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ یعنی شک و تردید کا شکار ہے۔
جرم اتنے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا جائے گا یا نہیں، لیکن میرا دل ہے تو سینے میں قابو نہیں ہو رہا ہے، بے قابو ہو کر فرزند زہرا کی خدمت میں جانا چاہتا ہے، فرزند زہرا کے قدموں پر میں اپنی جان نچھاور کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ میری حالت ہے، یہ میری کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ، اس انقلاب کے ساتھ جب وہ گناہگار در حسین السلام پر آتا ہے، فرزند زہرا ہاتھ کھول کر استقبال کرتے ہیں، اے حر توبہ کی یہ دروازے بند ہی کب ہوئے تھے؟ عزاداران حسین ابن علی کل بھی یہ دروازہ، یہ کرامتیں بانٹتا تھا، آج بھی یہ کرامتیں بڑھ رہی ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ حر بننے کی ضرورت ہے۔ وہ انقلاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی ایک ظاہر کا وہ حال نہ ہو، اور انشاءاللہ کسی ایک ظاہر کا وہ حال نہیں ہوگا جو فرزند زہرا کی محبت میں ایک ایک قدم بڑھاتا ہے، اس کا انشاءاللہ وہ حال نہیں ہوگا کہ آ کر زیارت کر کے واپس چلا جائے اور ویسا ہی رہے جیسا تھا۔ تو یہ آپ سب تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ انقلاب آنا چاہیے اس دروازے پر۔ یہ ہستیاں کیسی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہماری زیارت کرتا ہے تو خدا متعال نے اس کے لیے بہت کچھ رکھ دیا ہے، بہت کچھ ثواب ہے، کتنا اجر ہے خدا ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس انداز میں فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ کرم خدا ہے کہ جو کس طرح سے در اہل بیت سے تقسیم اکرم الاکرمین ہے اور ان کریم ہستیوں کے دروازوں سے اپنا کرم بانٹتا ہے۔ کس انداز سے؟ فرماتے ہیں کہ جب ہماری شہادت ہو جائے، ہماری شہادت کے بعد ہماری قبروں کی زیارت کی تمہیں توفیق اگر خدا دے دے، وہی ثواب بھی دے گا جو ہماری زندگی میں ہماری زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ کسی فقط یہ تھوڑی سی معرفت میں اضافے کے لیے یہ چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کسی مومن کو یہ خیال لاحق ہوا، اگر سوال پیدا ہوتے ہیں محبت کے راستے میں بھی، یہ سوالات ابھرتے ہیں، اور جب آپ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ لیتے ہیں تو اگلے زینے پر چلے جاتے ہیں۔ معرفت ایک سیڑھی ایک زینہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں ہر حرم میں، وہ مشرف ہو رہا تھا کہاں پر؟ غریب زہرا، غریب الغربا، مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں۔ صلوات نہیں بھیجیں گے؟ مولا کے حرم میں مشرف ہوا، لوگوں کا اتنا ہجوم، اتنا رش، اتنا اجتماع دیکھا، دل میں ایک سوال پیدا ہوا، اور سوال ابھرنا چاہیے، لیکن پھر اس کے پیچھے جانا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، توسل کرنا چاہیے کہ یہ مجھے سوال کا جواب مل جائے۔ امیر کائنات علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علم ایک خزانہ ہے جس کی چابی سوال ہے۔ تو اگر سوال پیدا ہو اور ہم اس سوال کو ایسے ہی دبا دیں، کیا مطلب ہے؟ معرفت کے اگلے زینے پر پہنچنے سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے، محدود کر دیا۔ اب اس کے دل میں ایک سوال ہو رہا ہے، کیا اتنے زیادہ لوگ ہیں اور ایک معصوم ہستی ہے جن کی زیارت کے عشق میں یہ لوگ آئے ہیں، پھر کتنی زبانوں کے لوگ ہیں؟ کوئی کسی علاقے سے ہے، کوئی کسی علاقے سے ہے، مختلف زبانیں، مختلف لوگ، مختلف کلچر، اور ہر ایک کی زبان پر ہے السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ تو اب ہم لوگ خاکی ہیں اور زیادہ مانوس ہیں انہی محسوسات کے ساتھ، اس وجہ سے معنویات سے ہمارا بعد ہے، فاصلہ ہے، دوری ہے۔ جب تک ہم اس عشق کی وادی میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی، لا ینحل رہیں گی علماء کی اصطلاح میں۔ اب اس کے ذہن میں یہ سوال ہوا، توسل کیا، مولا یہ کیا صورتحال ہے؟ سب لوگ آپ پر سلام کرتے ہیں، ایک ایک انسان یہاں پر آتا ہے اور اس کی کتنی حاجات ہوتی ہیں،
ایک معصوم ہستی ہے تو کس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ایک اس کے ذہن میں سوال. عالم خواب میں رات کو زیارت کرتا ہے کس کی؟ جس کی زیارت کے لیے حرم پہنچا تھا. میں بس یہاں پر فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ دل کی گہرائیوں سے دعا اب بھی کریں، اور جب مظلوم زہرا کے تھوڑی دیر بعد مسائل بیان ہوں، دل پر رقت طاری ہو، آنکھوں میں اشک آ جائیں، وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت بھی یہ دعا کریں کہ خداوند متعال ہمیں ان پاک ہستیوں کے حرم ہائے مطہر کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کی زیارت بھی نصیب فرمائے. یہ آ کر ان مقدس درباروں کو دیکھنا کہ جہاں پر فرشتے ہی فرشتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے. ان در و دیوار کا چومنا بہت بڑا ثواب ہے. ان چوکھٹوں کی خداوند متعال کے نزدیک خاص اہمیت اور فضیلت ہے. وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. وہ بہت بڑے فضائل ہیں، لیکن بہرحال کیا بات ہے ان خوش نصیبوں کی کہ جو مولا کے حرم میں آئیں، مولا کی آواز بھی سنیں اور مولا کا دیدار بھی. خداوند متعال اس کائنات میں بڑھتے ہوئے بے پناہ جس کی کوانٹٹی اور مقدار کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کرم حسین ابن علی کے صدقے میں ہم سب کو ان معصوم ہستیوں کی بامعرفت زیارت نصیب فرمائے، اور خصوصاً زمانے کے شہنشاہ کی بامعرفت زیارت سے ہم سب کو نوازے کہ اس دور میں ہمارے حسین بھی یہی ہیں، ہمارے علی بھی یہی ہیں، حسن مجتبیٰ بھی. تو اب یہ اس کی ذہن میں سوال ہو رہا ہے، توسل کیا ہے، رات کو سویا ہے، خواب میں مولا کی زیارت نصیب ہوئی ہے. خوش قسمت، خوش قسمت زیارت نصیب ہوتی ہے. ایک دفعہ وہی سوال اس کے ذہن میں دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے. صفحہ دل پر جیسے ہی وہ دوبارہ سوال آ جاتا ہے، ابھرتا ہے، تو ایک دفعہ سامنے ایک منظر دیکھتا ہے پہلے نمبر پر کہ زائرین ہیں اور ان کی تعداد قابل شمار نہیں ہے. جیسے ہی تھوڑا غور سے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھتا ہے ہر زائر کے ساتھ غریب زہرا امام رضا علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہے. ہر ایک زائر اور امام رضا علیہ السلام اس کے پاس موجود ہے. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ابھی باتیں ہمارے دل میں نہیں آتی ہیں، ذہن میں ابھی نہیں آتی ہیں کہ ہم ابھی کیا کہیں گے، اور اس سے پہلے یہ ہستیاں واقف ہوتی ہیں کہ یہ آنے والا کیا کہے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں جب ہم سلام بھی کرنے کی توفیق پاتے ہیں تو ان ہستیوں کی اجازت سے وہ توفیق بھی. دلیلیں ہمارے پاس، علماء بہتر متوجہ ہوں گے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْبَرَارَ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اللہ. تو یہ ہستیاں ہیں جن کے یمن اور برکت سے ہر قسم کی رزق اور روزی تقسیم ہو رہی ہے بڑھ بڑھ. تو یہ معنوی توفیقات کی روزی بھی یہی سے ہے. مناسبت نزدیک ہے ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت کی، تو فقط اس لیے کہ مولا کے ذکر سے تھوڑا سا ہم متوسل ہو جائیں، ایک دفعہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظمت پر صلوات بھیج دیں. ایک صحابی ہے مولا کا ابو ہاشم جعفری، اچھا صحابی ہے. یہ کہتا ہے میں نے جیسے ہی دیکھا تو فرزند رسول خدا زمانے کے امام یعنی 11ویں امام علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں. کہتا ہے میں نے بھی فوراً اپنی سواری لی اور مولا کے چند قدم پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. آگے آگے مولا تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں اپنی سواری پر جا رہا ہوں. ابھی مولا سے سلام کا نام نہیں ہوا. کہتے ہیں ایسے جاتے جاتے بلاخر ہم اس دنیا کے بہت سارے
مسائل کا شکار ہیں تو ہمارے اذہان الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں پر ہوتے ہیں لیکن دل کہاں پر ہوتا ہے، خیالات کیا کیا آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ جو میرا اتنا زیادہ قرض ہے وہ خدا کیسے ایک کرم کر دے کہ وہ میرا قرض اتر جائے۔ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، ادھر سے میں نے دیکھا آگے آگے بڑھنے والے فرزند رسول خدا ایک دفعہ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے یا تازیانہ ہے وہ نیچے کرتے ہیں اور اپنی سواری سے نیچے کی طرف جھکتے ہیں، خم ہوتے ہیں، خم ہو کر ایک زمین کے اوپر لکیر لگاتے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، ایک لکیر کھینچتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں ابو ہاشم اپنی سواری سے اترو، جو کچھ نظر آئے سمیٹ لو اور اپنے دامن میں چھپا لو۔ کسی نے پوچھا نا کریم کیا ہوتا ہے، تو کیا جواب دیا کہ جو سوال کرنے سے پہلے نواز دے وہ کریم نہیں۔ ابھی سوال اس کا زبان کی حد تک بھی نہیں آیا ہے، نواز دیا گیا۔ کہتے ہیں میں فوراً اترا اور اتر کر جیسی اس جگہ کو دیکھا تو عجیب قسم کا بہت قیمتی سونا تھا جو میں نے فوراً اپنے دامن میں سمیٹ لیا، بہت خوش ہو گیا۔ اب آگے چلنا شروع ہوا، ایک اور خیال میرے ذہن میں چند قدموں کے بعد آیا کہ یہ تو میری مشکل انشاءاللہ حل ہو جائے گی، یہ سونا فروخت کروں گا، بیچوں گا اور اس سے اپنا قرض اتر جائے گا، لیکن باقی جو کچھ اخراجات کا بوجھ مجھے پریشان کرتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو ایک وقت میں نے دیکھا دوبارہ فرزند زہرا تھوڑا سا کم ہوئے، زمین پر اسی طرح سے لکیر کھینچی اور فرماتے ہیں ابو ہاشم پریشان کیوں ہوتے ہو، اترو اور جو کچھ نظر آئے میرے۔ کہتا ہے میں اترا، میں نے جب دیکھا تو وہ چاندی کے کچھ جواہرات ہیں، میں نے فوراً سمیٹ لیا۔ اب کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سوال اور ابھرا ہے، قربان جاؤں ان ہستیوں پر کہ جو اپنے چاہنے والوں کا اتنا خیال کرتے، کہیں ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں، اس زمانے کی باتیں ہیں۔ آج کے جو ہمارے امام ہیں سب انبیاء کے معجزات فرزند زہرا امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہیں، اور سب ہمارے معصومین علیہ السلام کی کرامات و معجزات بھی انہی کے ہاتھ میں۔ اسی وجہ سے چوتھے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں آنے والے شیعہ باقی تمام زمانوں کے شیعوں سے افضل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں۔ آپ لوگ ان سے بھی زیادہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مانوس ہو سکتے ہیں اور اپنی ہر مشکل، چونکہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جب اس کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوا تھا کیسے ہو سکتا ہے اتنی جمعیت ہے، اتنی تعداد ہے، تو ایک دفعہ کیا خواب میں دیکھا، ایک زائر کے ساتھ بنفس نفیس فرزند زہرا کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ اب بھی ایسا ہی ہے، زمانے کے امام کو ہم خلوص سے، معرفت سے، یقین سے پکار کرتے تو دیکھیں۔ اور کہتا ہے ایک سوال اور میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ اب پتہ نہیں وہ جو میرا قرض والا مسئلہ تھا، یہ جو مجھے عطا نصیب ہوئی ہے، نوازا گیا ہے، تو اللہ کرے یہ بالکل اس کے برابر ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے، کتنا بڑا بوجھ اتر جائے گا، لیکن یہ اگر اس سے کم ہوا، اب یہ معرفت کی کمی ہے، یہ معرفت کی کمی ہے۔ اگر اس سے کم ہوا تو پھر کیا کروں گا، کیسے اس کا آمنا سامنا کروں گا، اور جب کہ یہ اماؤنٹ میرے پاس پوری نہیں ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اس کا جواب مجھے وہاں سے تو نہیں ملا، گھر جب آیا وہاں سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ نوازنے والے عالم خواب میں جب نوازتے ہیں، جتنی مٹھی میں کھجوریں آتی ہیں، عالم بیداری میں جب سامنے جا کر اور سوال کرتے ہیں سب کو کھجوریں دے رہے ہیں، ہمیں بھی کھجوریں دے، تو ایک دفعہ دست امامت بڑھتا ہے، کھجوریں مٹھی میں لیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور ایک دفعہ آگے بڑھ کر یہ شمار کرتا ہے، گنتی کرتا ہے، دیکھتا ہے بالکل وہی تعداد جو خواب میں تھی۔ عرض کرتا ہے مولا تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں خواب
میں اگر میرے جد بزرگوار آپ کو اس سے زیادہ دیتے تو ہم بھی زیادہ دیتے. یہ ایسا خاندان ہے کرم. کہتا ہے گھر میں گیا اور اس کا میں نے ویٹ کیا، وزن کیا سونے کا، اور حساب کتاب کیا، کیلکولیشن کی کہ یہ کتنا وزن بنتا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے اور میرا قرض کتنا ہے. کہتا ہے ایک ذرہ نہ کم تھا اور نہ زیادہ تھا. یہ ایسی ہستیاں ہیں. یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے فقط ہم خوش ہو جائیں. خوش ہونا بھی عبادت ہے، اپنا ایمان اور یقین بڑھانا اس سے زیادہ عبادت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس وادی میں لے جائیں. ہمیں بھی جس طرح باقی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، جس طرح ابھی لائٹ ہے تو ہمیں روشنی محسوس ہو رہی ہے، اسی طرح جب یہ ہستیاں کرم کا خاندان ہے، ایک ایک فرد کرم ہے، تو ہم بھی اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ، اپنے حواس کے ساتھ ان کا کرم محسوس کرنے کی کوشش کریں. ایک شخص آیا، نصرانی تھا. بس آخری منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہوں. عبادت ہے اور آپ اگر عبادت میں تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں تو مجھے فرما دیں تاکہ میں مختصر کر. بلندتر سلوات. یہ نصرانی جب گھر سے چلا اچھے خاصے مال تجارت کے ساتھ چلا تھا. راستے میں کچھ واقعات پیش آئے اور سب کچھ لٹ گیا. دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے مسلمانوں کا. پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہے ہیں. اچھا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور نہیں تو میں آپ کے سامان کی دیکھ بھال کروں گا، حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے بسم اللہ آ جائیں. اب یہ لوگ پہنچے کربلا میں، سامان رکھا، اس کو پاس بٹھایا اور کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مولا کی زیارت کے لیے. حرم مطہر کی طرف ایک ایک قدم بڑھتے گئے. یہ دیکھتا رہا اور وہ لوگ چلے گئے. کہتے ہیں تھکا آ رہا تھا. کافی دیر کے بعد شہر کے نزدیک آنکھ لگ گئی. عالم خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ وہ نورانیت ہے جو قابل وصف نہیں ہے، قابل بیان نہیں ہے. جب اس ہستی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوال پیدا ہوا کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کی زیارت کے لیے سب لوگ آتے ہیں. فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام. کہتے ہیں میں نے مولا کی زیارت کی. ماننے والا نہیں تھا، نصرانی تھا، یعنی نہ مسلم نہ شیعہ بلکہ نصرانی. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں. ان کے سامنے دو جوان شہزادے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جو ہماری زیارت کے لیے آئے ہیں ہمارے سب زائرین کے نام لکھ کر لے آؤ. یہ شہزادے پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس جاتے ہیں، رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ لیجیے ہم نے سب زائرین کے نام لکھ دیے ہیں. ایک دفعہ مولا نگاہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب نام لکھے ہیں، کوئی نام رہ تو نہیں گیا؟ تو شہزادے عرض کرتے ہیں کہ مولا سب لکھ دیے ہیں، کسی کا نام بھی نہیں چھوڑا. فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اس نصرانی کا نام اس میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن یہ کیا کریں؟ وعادتہم الاحسان وسجیتہم الکرم. ان کی ذاتی عادت اور خوب کرم ہے. اس نصرانی کا نام کیوں نہیں ہے؟ مولا وہ تو نصرانی ہے، وہ تو آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا ہے. فرماتے ہیں اما نزل بساحتنا، آخر مجھ حسین کے دربار کے پاس تو آیا ہوا ہے، اس کا نام لکھ دو. کہتے ہیں میں نے جب اتنا کرم اپنی آنکھوں سے بڑھتا ہوا دیکھا، کریم پر ایمان تازہ ہو گیا اور ایک دفعہ میں اسی حال میں مسلمان ہو گیا. اتنے کریم ہیں، اتنی نواز دینے والی ہستیاں ہیں کہ بس ایک اور جھلک آپ کو ان ہستیوں کے کرم کی دکھاتا ہوں اور پھر آخری منزل کی طرف بڑھتے ہیں، توسل کی طرف انشاءاللہ.
ایک ایرانی ڈاکٹر ہیں سید جلیل ڈاکٹر اسماعیل، بہت معتبر شخصیت ہے، یہ بیان کرتے ہیں یہ کافی عرصہ انڈیا میں ہند میں سکونت پذیر رہے ہیں، جب واپس ایران میں آئے ہیں تو کچھ یادگار واقعات جن کو آپ فارسی میں خاطرات کہتے ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں، اس میں سے فقط ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کتاب باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، کوئی ریفرنس دیکھنا چاہے تو سب کچھ ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو عرصہ میں انڈیا میں رہا ہوں، جس منطقے میں، جس علاقے میں، تو وہاں اسی ایریے کا رہنے والا ایک ایسا ہندو بھی تھا، اور یہ جو میرے دوست میرے بھائی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ انڈیا کے ہندو بھی ہمارے اس سید الشہداء مولانا امام حسین علیہ السلام کی محضر میں اتنی ارادت رکھتے ہیں کہ وہ کئی کلمہ گو بلکہ کلمہ گو لوگوں کی اکثریت سے ان کی یہ عقیدت اور ارادت کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، میری تائید کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہندو ایسا تھا جو ہم نے نوٹ کیا کہ جیسے ہی عاشور کا جلوس روانہ ہوتا تھا تو یہ ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور ہم خود دیکھتے تھے کہ یہ ہندو چل رہا ہے، نوحے پڑھے جا رہے ہیں، ماتمداری ہو رہی ہے، اور یہ بھی اپنے سینے پر ہاتھ مار یا حسین یا حسین۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہم نے خبر سنی، بہت افسوس ہوا کہ وہ ہندو دنیا سے چلا گیا، بہت افسوس ہوا، عزادار تھا، ہندو تھا لیکن عزادار تھا، ماتمدار تھا۔ اب ہندوؤں کے جو مراسم ہیں آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، پاکستانی بھی ہندی بھی، کہ وہ اس کیٹیگری سے تھا، اس ذات پات سے تھا کہ جس میں مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو بھی اسی انتظام اور اہتمام کے ساتھ رکھا گیا، آگ جلائی گئی، اس کا پورا بدن جل گیا، توجہ فرما رہے ہیں، پورے کا پورا بدن جل گیا سوائے ہاتھوں کے اور سینے کے، ہاتھ نہیں جلے، گویا اس آگ کو غم سید الشہداء میں ہاتھ جو بلند ہوئے تھے ماتم کے لیے اور جس سینے پر لگے تھے، اس آگ کو اجازت نہیں تھی تو جرأت کیسے؟ اب انہوں نے کیا کیا، یہ اس کے اعضاء اٹھائے اور شیعوں کے پاس آ گئے، اور آ کر کہتے ہیں اس طرح ہوا ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی میں یہ ہوتا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ماتمی تھا، ماتم حسین ابن علی اس کا وتیرہ تھا، اس کی روٹین کی روش تھی، تو باقی جل گیا ہے، ہاتھ نہیں جلے، سینہ نہیں جلا۔ اچھا تو ابھی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس کے ہاتھ اور یہ سینہ جو نہیں جلے ہیں یہ لے کر آپ شیعوں کے پاس آئے ہیں کہ ان اعضاء کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اعضاء آپ کے حسین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے حسین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی ہستیاں ہیں۔ اب یہاں پر ایک دفعہ میں نے یہی مسئلہ بیان کیا تو ایک بچہ تھا اور اس کے ذہن میں ایک بہت گہرا سا سوال ہو رہا ہے، بس یہی میرا ربط مصائب کا جملہ ہے، اور جی بھر کر انشاءاللہ پاک بی بی آئی ہوئی ہیں پرسہ لینے کے لیے، تو کربلا کے غریبوں کا پرسہ دینے کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں، دل آمادہ ہو جائے کہ رونا بھی ثواب ہے، رلانا بھی ثواب ہے، رونے کی شکل بنانا بھی ثواب ہے۔ شکل کس لیے بنانا؟ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو رونا نہیں آ رہا ہے، شکل کیوں بنائیں؟ ثواب ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے، کس لیے؟ تاکہ بی بی جب آ کر ایک ایک عزادار اور ماتمدار پرسدار پر نگاہ کریں، اگر رونے والی شکل بنی ہوئی ہے تو بی بی کہیں گی یہ بھی ہمارا شریک غم ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے سوال کر دیا، مولانا یہ بتائیں کہ جب یہ ہاتھ سینے پر پڑتے ہیں اس سینے کو آگ جلا نہیں سکتی، کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم مولا کے غم میں
مصائب سن کر اپنے منہ کو پیٹ لیں، اپنے سر کو پیٹ لیں۔ ایک دفعہ اس بچے کا سوال مجھے کسی اور وادی میں لے گیا، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے جملے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میرا سلام ہو ان بیویوں پر، ان مخدرات عصمت و طہارت پر کہ جو مولا کی شہادت کی خبر سن کر خیموں سے کھلے بالوں کے ساتھ اس حال میں نکلی تھی، سروں پر پیٹ رہی تھی، منہ پر پیٹ رہی تھی، اور یہاں سے آگے وہ منزل آپ کو لے چلوں کہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے ان میں سے ایک کم سن بچی ہے، 4 سال کا سن ہے۔ اس امت نے مودت کا اجر اس انداز میں پیش کیا ہے کہ بی بی کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پوری کائنات کو آگ سے بچانے والے خود کتنی قربانیاں راہ خدا میں پیش کر چکے ہیں، دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ بی بی کہتی ہے میں آگے بھاگ رہی تھی، میں نے دیکھا کوئی ظالم ہے جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے تیز رفتاری سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کتنا بھاگتی وہ ظالم پہنچ گیا۔ ایک دفعہ نیزے کی انی میرے کندھے پر لگی، میں گر گئی اور اس کے بعد بس ایک منظر یاد ہے، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گئی۔ بی بی کیا منظر یاد ہے؟ بی بی کہتی ہے ایک دفعہ اس ظالم نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوا، یا امام زمان یا غریب الغربا، بس اگلا منظر بیان کر سکتا ہوں کہ چند لمحوں کے بعد بی بی کے کانوں سے خون جاری تھا، گوشوارے نہیں تھے، بی بی بے ہوش ہو گئی۔ ایک دفعہ جب آنکھ کھلتی ہے تو بی بی محسوس کرتی ہے پھوپھی اماں سر پر کھڑی ہے۔ پہلا سوال جب 4 سالہ زہرا نے کیا تو یہ سوال کیا کہ پھوپھی اماں کیا چھوٹی سی ردا، کیا چھوٹا سا کپڑا، مکھنا کوئی چیز مجھے مل سکتی ہے، میں اپنے سر کے بال چھپا لوں۔ ایک دفعہ علی کی بیٹی کی آواز آتی ہے، ناموس سے خدا ثانیہ زہرا کہتی ہے بیٹا سکینہ ذرا میری طرف دیکھو، امتوں کے مثلو، کیا آپ کی پھوپھی اماں کا بھی یہی حال ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس ہستی کا واسطہ دیتے ہیں، یہ روتے ہوئے زائرین کو دیکھ کر اس ہستی کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ جو صبح بھی رو رہے ہیں، شام کو بھی رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے جب پوچھتے ہیں مولا کس غم میں روتے ہیں، یہ فقط دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک جملہ ہے کہ مولا کس غم میں رو رہے ہیں؟ کیا شہزادہ علی اکبر کے غم میں صبح و شام گریہ کرتے ہیں؟ گریہ بھی کیسا فرماتے ہیں، صبح و شام روؤں گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے خون کے آنسو بہوں گا۔ مولا یہ خون کے آنسو شبیہ رسول علی اکبر پر بہاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر علی اکبر بھی ابھی ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے جس پر میں روتا ہوں۔ مولا پھر مولا عباس علیہ السلام کی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے، فرماتے ہیں چچا عباس بھی اگر ہوتے وہ میری طرح سے خون روتے۔ مولا پھر کیا امام حسین علیہ السلام مظلوم زہرا کی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے، فرماتے ہیں میرے مظلوم جد بھی ہوتے تو وہ بھی اسی طرح خون کے آنسو روتے۔ مولا اتنی مصیبت عظمیٰ کون سی مصیبت ہے؟ فرماتے ہیں میری پھوپھی اماں کی اسارت، کہاں زینب، کہاں قید، کہاں اسارت، کہاں زینب، کہاں دربار، کہاں بازار۔
خدا بندہ اس خون رونے والے امام کی حرمت کا واسطہ اسی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دل کی گہرائیوں سے الہی آمین کہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وزین الارض بطول بقائه ومد فی عمرہ الشریف واشرکنا فی دعواته وصل علیہ واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ۔ مولا امام زمان علیہ السلام اور مولا غریب الغرباء علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ یا اللہ تمام عزاداروں کی عزاداریاں، فرصداریاں، ماتمداریاں، ایک ایک لحظہ اور لمحہ جو اس پاک ذکر میں تیری ہوتا ہے افضل عبادتوں میں شمار فرما، ایک ایک لمحے کے عوض اور بدلے میں ہماری معرفتوں میں اضافہ فرما، زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جتنے زائرین مومنین اہل علم یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں موجود ہیں، خدا بندہ ان کے دلوں میں موجود شرعی حاجات پوری فرما۔ جن لوگوں نے ہم سب سے التماس دعا کہا ہے، خدا بندہ ان کی دعائیں بھی سن لے اور پوری فرما۔ آپ کی اور ہمارے جو مورد نظر مد نظر خاص التماس دعا ان کے لیے ہے، ایک سید بزرگوار ہے، بینائی کا مسئلہ ہے، خدا بندہ اس امام علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ کہ جو میدان کربلا میں کہہ رہا تھا علی اکبر کہاں ہو تمہارے جانے کے بعد بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں، خدا بندہ اس سید بزرگوار کو بینائی کی نعمت سے مالا مال فرما، جس کے دل میں جو آرزو ہے، خصوصاً اگر معصومین علیہ السلام کی زیارات کی آرزویں ہیں، شام کی زیارت کی آرزو ہے، حج بیت اللہ کی آرزو، خدا بندہ ان ہستیوں کے احترام اور مقام کے صدقے میں ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما، اور خصوصاً ہمارے اصغر بھائی جن کے والد بزرگوار کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، خدا بندہ ہم خاکی انسان ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ بزرگوار جن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کے خالص زواروں میں سے تھے، خدا بندہ ان ہستیوں کی حرمت اور کرم کا واسطہ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما، اور انہیں کروٹ کروٹ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قدموں میں بہترین مقام نصیب فرما۔ جتنے یہاں پر موجود ہیں اہل ولا سب کے اقربا جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور سب کے ذوی الحقوق جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں اور وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خدا بندہ ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما، اور جوار معصومین علیہ السلام میں بہترین مقامات نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک دفعہ آخر میں بھی سب کو تکلیف دوں گا کہ ایک دفعہ تمام مرحومین کے لیے بلاخص اس بزرگوار کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس سے پہلے قبولیت کے لیے صلوات پر محمد و آل محمد۔